اب میں خان صاحب سے گزارش کروں گا، حامد خان صاحب سے، کہ وہ میڈیا کے حوالے سے اور سول سوسائٹی کے حوالے سے اور وکلا کے حوالے سے جو انہوں نے سنا ہے اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں، یہ نئی نسل کو ایک ایسا راستہ دکھا کے جائیں کہ اس پہ وہ عمل بھی کریں۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پروفیشنل لائر ہیں وہ احمد خان صاحب کی نقش قدم پہ چلتے بھی ہیں، وہ ان کے کہے ہوئے احکامات جو ہوتے ہیں نا وہ کسی نے سن لے نا تو اس پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ انہوں نے قانون سے باہر جا کے کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ میں گزارش کروں گا لیڈر پروفیشنل لائر حامد خان صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سلطان شیخ صاحب، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے آج ہمیں اکٹھے کیا۔ میرے خیال میں باتیں بڑی تفصیل سے ہو چکی ہیں، اور خاص طور پر رول آف لاء کے حوالے سے شمیم الرحمان صاحب نے ہماری وکلا کی سوچ کی نمائندگی کی ہے۔ بہرحال مجھے اس سے قبل نہیں پتا تھا کہ ایگزیکٹلی آج کن مسائل پہ بات ہوگی، کیونکہ مسائل تو بے شمار ہوتے ہیں، لیکن ملک جو اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ عام مسائل نہیں ہیں۔ ملک اس وقت ایگزسٹینشل تھریٹ میں ہے۔ پاکستان اس وقت جس موڑ پہ گزر رہا ہے، کیونکہ بدترین وقت ہم نے دیکھے ہیں، اور ہر دور میں خاص طور پہ جب ملٹری ڈومیننس آتی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب اپنا ڈومینیٹ کرتی ہے آپ کے، چاہے وہ ایوب خان کا دور تھا، مجھے اس دور میں بھی ایکٹیوسٹ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد یحییٰ خان کا زمانہ، جس زمانے میں ملک کو دو لخت کر دیا گیا، جس کے بعد ضیاء الحق کا دور ایک بڑا بھیانک دور تھا، جس میں کوئی صحافی کہیں اونچی آواز نہیں لا، اور کوئی اخبار ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چھاپ سکتا تھا، اور کچھ اخبار تھے جو یہ اس حد تک کر جاتے تھے کہ وہ کم از کم جو خبر نہیں چھاپنا چاہتے تھے وہاں خالی چھوڑ دیتے تھے۔ وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے، اور مشرف کا بھی دور دیکھا ہے، اور اس طرح سے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی انوکھا دور ہے، جس کو ہائیبرڈ دور کہتے ہیں۔ دکھانے کی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہے، شکلیں اور ہیں، پیچھے ان کے طاقت کچھ اور ہے، اور یہ اپنی قسم کا ایک دور ہے۔ یہاں پر ہم وکلا اپنی کافی ایکٹیویٹی میں ہے، بلکہ ہول ایکٹیویٹی ہی وکلا کرتے ہیں۔ ہم نے بڑی کنونشنز کی ہیں، نیشن وائڈ کنونشنز، لیکن کسی اخبار کو جرأت نہیں ہے کہ ہمارے کنونشنز کو کور کر سکے۔ کسی ٹیلی ویژن کو یہ جرأت نہیں ہے کہ ہمیں لائیو کیا، ہمیں پراپر کوریج دے سکے۔ تو اس لیے بہت سے سوال پوچھتے ہیں، جی آپ کی موومنٹ کیوں نہیں چل رہی؟ میں نے کہا بھائی موومنٹ تو چل رہی ہے، لیکن نظر کسی کو نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم سارے اس ملک میں بدقسمتی سے ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے غلام بن چکے ہیں۔ وہاں سے آرڈر آتا ہے، وہیں اسی آرڈر کو کمپلائی کیا جاتا ہے، اور جو آج کی حکومت جسے کہتے ہیں وہ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر جو غلامی والی حکومت پاکستان کی تاریخ میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ یعنی آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ساتھ فوجی جرنیل نہ کھڑا ہو۔ یہاں تک اب انٹرنیشنلی ہمیں وہاں پہنچا دیا کہ وہاں ٹرمپ پوچھتا ہے کہ تم اکیلے کیوں آئے ہو بھائی، تمہارا باس کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ بھائی یہ ہے میرا باس، پھر اس کو سمجھ میں آیا، کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف باس یہاں پر ہے، بے شک اپنے ساتھ ایک چمچے کو لے آیا جو اپنے آپ کو ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے۔ اس سے بڑی انسلٹ،
اس آفس کی اور اس آئین کی نہیں ہو سکتی کہ اس ملک میں ساری ہماری ایگزیکٹو جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں وہ پپٹس کی بھری ہوئی ہے. اس میں کوئی اپنی مرضی سے نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے اس کو پیچھے آرڈر کو. اسی طرح سے جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کا دہلی میں بھی حصہ ہوں, لیکن میں جب کبھی مجھ سے صحافی پوچھتے ہیں جب میں نکلتا ہوں تو میں نے کہا اس کو پارلیمنٹ نہیں کہا جا سکتا. یہ لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتی, یہ ان کی نمائندگی کرتی ہے جو رات کے اندھیرے میں رزلٹس بدلتے ہیں. یہ فارم 47 کی ہے. انہوں نے کبھی جو ہے کسی جینون آدمی کو الیکٹ نہیں ہونے دیا. ہاں البتہ کچھ جگہ ایسا ہوا ہے جہاں عوام نے اپنے پرزور طریقے سے احساس کیا, جیسے کہ کے پی میں, تو وہاں پر یہ ساری ریزلٹس رات کے اندھیرے میں نہیں بدل سکے. تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ان کی حکومت نہیں بنی ڈائریکٹلی, لیکن ان کو حکومت کرنے بھی تو نہیں دیتے کسی کو. اور تھوڑی بہت اگر کہیں جان تھی, میں یہ نہیں کہوں, ہماری عدلیہ کی تاریخ بڑی چیکڑ ہے. ہم نے ہر ملٹری ڈکٹیٹر کے سامنے اس عدلیہ نے جو ہے سر جھکایا ہے, اس کے حق میں فیصلے دیے ہیں, لیکن کہیں کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف آ جاتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ اگر پپٹری ہم نے لے آئے ہیں انتظامیہ میں, مقننہ میں, تو عدلیہ کو بھی ہم پپٹ بنا دیتے ہیں. اور اب مکمل طور پر 26ویں 27ویں خدا معلوم کتنی اور ترمیم آئیں گی, اس نے عدلیہ کو بھی ایک پپٹس بنا کے رکھ دیا ہے. ان کو بھی پیچھے سے جب تک آئے گا فیصلہ تب ہے. اس وقت ملک میں ایک بہت بڑی جو دہشت گردی کا ماحول ہے. آپ کے سامنے ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا, آپ کے سامنے ہے کہ کے پی میں کیا ہو رہا. کس قسم کی دہشت گردی اس ملک میں ہم فیس کر رہے ہیں, عام لوگ فیس کر رہے ہیں, کس قسم کی اکانومی ہم فیس کر رہے ہیں. ہمارے عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہو چکی ہے انفلیشن کی وجہ سے, لیکن ان کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیا جائے. انہیں صرف اپنی حکومت قائم رکھنی ہے, صرف یہ ان کا ایک مقصد ہے. اور آپ حیران ہوں گے, ٹرینیں اٹھائی جاتی ہیں, لوگ اغوا ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, نظر نہیں آتے دور دور تک. ان کو مہینوں پتہ نہیں چلتا, بلکہ سالوں بھی پتہ نہیں چلتا. اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے. دھیان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیکٹر کمانڈر یہ بتائے ججز کو کہ بھی تم یہ فیصلہ کرو. یہ اب ان کو تکلیف کیا ہوئی وکلا سے. وکلا نے ایک موومنٹ چلائی جس کے نتیجے میں ایک ڈکٹیٹر سے اس ملک کی جان چھوڑی. اس کے بعد اسی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب وکیلوں کو اندر سے ڈیوائڈ کرنا ہے, ہم نے وکیلوں کو آپس میں بین اوور کرنا ہے یا آپس میں ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے, اور ان کو متحد ہو کے کوئی موومنٹ جو ہے آئین کی بحالی کی, عدلیہ کی آزادی کی, قانون کی حکمرانی کی, سول جو ہے ڈومیننس کی یا جمہوریت کی نہیں چلانے دینے. اب ہم نے ان کو اندر سے ڈیوائڈ کرنا ہے. اور اسی لیے انہوں نے چن کے جو ٹاؤٹس قسم کے حضرات تھے, آپ کو وکیل کہتے تھے, لیکن ایکچولی وہ انہوں نے اپنا روپ جو ہے وہ ٹاؤٹوں والا رکھا ہوا تھا کہ وہ صرف پوچھ کے ہر قسم کی کمیونیکیشن ججز کو بتاتے ہیں کہ یہ حکم آیا ہے یہ پورا کرو. انہوں نے ان کا ایک پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہمارے اندر ہمیں ڈیوائڈ کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے سروں پہ سوار کرنے کے لیے. ہم اس ایک بڑے ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں. یہاں پر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تصور ہی ختم ہو گیا. یہاں پر کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں, نہ اس ملک میں اس وقت 2627 ترمیم کے بعد کوئی آئین ہے, نہ کوئی عدالتی نظام ہے, نہ کوئی ادارہ ہے جہاں سے آپ کو انصاف مل سکتا ہو. یہاں پر وکیل بیچارے جو ہے
جو جینوئن وکیل ہے وہ بے بس ہے. ہاں البتہ جو کہ ان کے ٹاؤٹس ہیں وہ اس وقت ساری چیز میں انوالو ہے. یہاں تک لوگ بے بس ہو گئے ہیں ہمارے کلائنٹس کہ وکیل تو کرتے ہیں جو اچھا کمپیٹنٹ ہے، ساتھ ایک ڈاؤٹ بھی کر لیتے ہیں انگیج جو اس جج سے فیصلہ لے سکتا ہے. تو یہاں تک آ کے پروفیشن کا انہوں نے تباہی کر دی ہے. یہ پروفیشن جو تھا یہاں پر، جو ایک زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ وکیل ہونا جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا جو کام ہے وہ بہت مقدس قسم کا کام ہے. وہ لوگوں کو انصاف دلا سکتا ہے. انصاف کے سارے ادارے جو ہے وہ بٹھا کے رکھ دیے گئے. نتیجہ کیا ہے؟ اب وکیل آپ کو گارنٹی نہیں کر سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ کو انصاف دلا سکے گا. وہ صرف یہی کر سکتا ہے کہ میں کھڑا ہوں گا، لیکن اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ پیچھے سے جو اشارہ آئے گا اس پر کیا جائے گا. تو ورچولی اس واز پروفیشن، لیگل پروفیشن، جوڈیشری، اس ملک کا آئینی سیٹ اپ، اس ملک میں لیگل سیٹ اپ، اس سارا کا سارا پڑ چکا ہے. اور ٹھیک ہے، ہم کچھ وکلا اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں اور چلا بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے خلاف اوور ویلمنگ آڈس ہیں. ہماری صحافی برادری میں بھی کچھ بہت جرأت مند لوگ ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ مالکان کے سامنے بے بس ہے، اور اس لیے ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملتی جو ہمیں ملنی چاہیے. کچھ بہادر صحافی ہیں جو ہمیں کوریج دیتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. کبھی کبھی لوگوں تک ہماری بات تھرو سوشل میڈیا پہنچ جاتی ہے، لیکن کسی اخبار یا نون چینل کے ذریعے ہماری بات نہیں پہنچتی. اگر اخباروں میں کسی نے کچھ جرأت کا مظاہرہ کبھی کیا ڈان کا، تو وہ بھی ہماری کوریج جو ہے جا کے وہ جو سپلیمنٹری اخبار ہے، یا جس کو ہم کہیں گے کہ خبر صرف لوکل کوریج دیتا ہے، اس میں زیادہ تھوڑا سا اس کا اطلاع کر دیتا ہے، ورنہ ہمیں کوئی کوریج نہیں ملتی. تو مسئلے اس وقت دیکھیں، ایک تو مسئلے جس طرح سے ہماری چھوٹی بہنوں نے بات کی ہے کہ پروفیشن کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، سروائیول کے مسئلے ہوتے ہیں، فائنینشیل مسئلے ہوتے ہیں، وہ سارے اپنی جگہ درست ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ایگزسٹینشل مسئلہ ہے، ملک کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. ہم وہاں پر آ کے کھڑے ہیں. لیگل پروفیشن کا، جوڈیشری کا، اور جتنا جمہوری نظام جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جمہوریت کے لیے بنا تھا، ملک یہاں پر فوجی حکمرانی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. بلکہ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس ملک میں جو انڈیپینڈنس موومنٹ ہے اس کو چلانے والے بیشتر وکیل ہی تھے، چاہے وہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے لیڈ کی تھی موومنٹ، چاہے ان کے ساتھ دوسرے ہمارے وکلا جن میں نوازادہ لیاقت علی خان تھے، جن میں ہمارے اور بہت سے سہراوردی صاحب تھے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا خواب دیکھنے والے بھی ایک وکیل تھے علامہ اقبال، اور بہت سے وکلا اس وقت سامنے تھے. اس وقت کوئی جرنیل کہیں نظر نہیں آیا تھا. پاکستان موومنٹ میں کبھی کسی جرنیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ جب پاکستان بن گیا پھر ایک نیو کلونیل نظام لے کے اس ملک کے اوپر سوار ہو گئے، اور کوئی آئین چلنے نہیں دیا، کوئی آئین پر عمل درآمد ہونے نہیں دیا، کوئی رول آف لا کہیں قائم نہیں ہونے دیا، اور ہر صورت اپنی مرضی سے ہر کام کرواتے رہے ہیں. اور جس کے نتیجے میں آج ملک جہاں پہنچ گیا ہے اس وقت ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، کیونکہ اب اپنی افغانستان کو بھی ساؤتھ ایشیا کا حصہ سمجھا جاتا ہے، انٹرنیشنل انالیسس یہ ہے کہ ہم سب سے پیچھے ہیں. ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، ہم سری لنکا سے پیچھے ہیں، ہم نیپال سے بھی، بھوٹان سے، ہر ایک سے ہم پیچھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید افغانستان سے ہم آگے، یہ شاید ہمارا شرف ملا ہے. اس پاکستان کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ ان کا کمال ہے. اور تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ جس ملک میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہو جاتا ہے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا، ایون اکنامکلی ترقی نہیں کرتا. آپ کے سامنے مثال ہے ہم سے قریب ترین ملک کی،
यानी हमारा सब कॉन्टिनेंट का ही मैं समझता हूँ एक हिस्सा है, और वो मुल्क भी आज तक कहीं नहीं पहुंच सका। तो आपके सामने है कि मैं जो आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, म्यांमार का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो पहले बर्मा कहलाता था। वहाँ पर भी हमारी तरह कभी जर्नलों ने कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं बननी थी। यहाँ पर एक ही फेयर इलेक्शन हुआ था पाकिस्तानी तारीख में 1970 में, जिसको कंडक्ट भी फेयरली किया गया था, जिसकी काउंट ऑफ वोट भी फेयर थी। उसके बाद इसी एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क तोड़ दिया, हुकूमत नहीं करने दी। उस पार्टी को जो जिसने इलेक्शन जीता था उसको हुकूमत नहीं करने दी, अपने लोगों पर फौजकशी कर दी। यानी फौज बनाई जाती है मुल्क को, जिनको डिफेंड करने के लिए, उन्हीं पर फौजकशी की गई 25 मार्च 1971, और आखिरकार दुश्मन के सामने हथियार फेंक दिए अपने लोगों की। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं और मुल्क हर तरह के ख़तरात से दोचार है। हमारी अपनी मसाइल हैं, हम वकला सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस सूरत हाल में, क्योंकि मुल्क के अंदर इंसाफ नाम की चीज़ कोई मौजूद नहीं है। तो हमारे प्रोफेशन का जो बुनियादी मकसद ही है वही ख़त्म करके रख दिया गया, क्योंकि हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते, तो हम उनकी तरफ से जिस अदालत में इंसाफ हो नहीं सकता कैसे पेश होके क्या कह सकते हैं। तो इनके इस किस्म के जो हालात हैं, ये बहुत अफसोसनाक हालात से हम गुजर रहे हैं। इसके लिए ये मामला सिर्फ जर्नलिस्ट का नहीं है, वो भी सफ़र कर रहे हैं इन हालात में, वकला सफ़र कर रहे हैं, और कौम सारी उनसे बढ़कर सफ़र कर रही है। हम तो कम से कम एक प्रोफेशन है जहाँ कुछ बात खुल के कर लेते हैं, लेकिन यहाँ और कोई प्रोफेशन के पास इतनी ना हिम्मत है, ना ताकत है, ना उनकी ये इस मामले में तालीम है कि वो खुल के बात कर सकें। एक हमारे सहाबी भाई करते थे, उनके भी मुंह बंद कर दिए गए हैं, उनको भी हर तरह की सख्ती सामने है, बल्कि उठा लिए जाते हैं जिनके बारे में ख्याल होता कि वो बात अपनी राइट ऑफ जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुछ काम करेंगे। तो इन हालात में ये मामला सिर्फ जर्नलिस्ट और लॉयर्स या इस सारी कौम का मसला है। इस मुल्क को अगर आप बचाना चाहते हैं, ये मुल्क तभी बचेगा अगर यहाँ जमहूरियत होगी, अगर यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, अगर उन इलेक्शंस के नतीजे में सही काउंट होगी, और काउंट के नतीजे में उन लोगों को इक़्तिदार दिया जाएगा जो कि पब्लिक मैंडेट के मुताबिक इलेक्ट होके आए, फिर तो बचत है। अगर यही सिलसिला चलाना है तो हालात हाथ से निकल गए। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा मकाम फ़िक्र है, और ख़ास तौर पे जो नौजवान मैं देख रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि उनका फ्यूचर एट स्टेक है, और आने वाले वक्त में उनको ना इकनॉमिकली ना पॉलिटिकली किसी किस्म की भी आज़ादी नज़र नहीं आ रही। तो मैं आपका आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया और हमें चंद बातें करने का एक दूसरे से मौका मिला। तो मैं आप सबका, ख़ास तौर पे शेख साहब का ममनून हूँ कि आपने हमें यहाँ इकट्ठे किया। बहुत बहुत शुक्रिया।